پر اس سے پہلے بات ہو چکی ہے کئی سال تک، اور مسلسل میں کرتا ہوں اس لیے کہ ماؤں بہنوں کو اللہ عز و جل ہدایت دے دے۔ مہندی دو قسم کی مارکیٹ میں ہے، ایک پاؤڈر مہندی ہوتی ہے جس کو پانی میں گلا کر اور لگایا جاتا ہے، اس کو تیز رچانے کے لیے کافی ڈال دی جاتی ہے، چائے کی پتی ڈال دی جاتی ہے، لیمو ڈال دیا جاتا ہے، املی کا پانی ڈال دیا جاتا ہے اور گلیسرین ڈالا جاتا ہے، اور اس میں اللہ جانے نیل گری کا تیل ڈالا جاتا ہے، نہ معلوم کیا کیا لوگ ڈالتے ہیں۔ لیکن آج کل ایک مہندی آنے لگی ہے ریڈی ٹو یوز، بالکل تیار مہندی، اور وہ کوڑ میں بھر کے دیتے ہیں، وہ اس کو آپ ڈائریکٹ رچا سکتے ہیں۔ یہ مہندی اس وقت آئی میدان میں جب مہندی میں لگانے والوں نے ڈیزائن ڈالنا شروع کیا، پھول بیل بنانا شروع کیے۔ جب پھول بیل بنانا شروع کیے تو اس میں مسئلہ آیا کہ پھول پکھڑیاں جو ہوں گی وہ تو باریک بنیں گی، اب باریک بنانا ہے تو یہ مہندی جو ہے یہ تو پانی میں گلی ہوئی ہوتی ہے، تو اس سے تو کلر پھیل جاتا ہے، تو وہ ڈیزائن نہیں ڈل پاتا صحیح۔ تو ڈیزائن کے لیے یہ لوگ جو مہندی لے کر آئے، اس مہندی میں انہوں نے دو کام کیے۔ ایک تو اس کو رچانا ضروری ہے، ایک ہی بار میں ڈارک کرنا ہے، اور دوسرے پھیلنا نہیں چاہیے۔ ان دونوں کاموں کے لیے انہوں نے اس میں پولی گم ڈالا۔ پولی گم ایک کیمیکل ہے جو پلاسٹک جیسا ہوتا ہے، جیسے آپ کا فیویکول ہوتا ہے، اس انداز کا ہوتا ہے۔ گم تو کہتے ہی ہیں گوند کو، یہ پولی گم ہے، پلاسٹک گوند ہے۔ یہ لے کر آئے اور اس کو کلر کے ساتھ مکس کر کے اور شامل کیا گیا۔ اس سے دو فائدے ہو گئے، ایک تو ایک ہی بار میں وہ رچ گئی، لوگ خوش ہو گئے، دیکھو کتنی اچھی ایک ہی بار میں رچ گئی۔ دوسرے پھیلی نہیں، وہ جتنی پھلجڑیاں جیسی جیسی پھول پتیاں بنائی تھی ویسی ہی رہیں۔ لوگ بہت خوش ہوئے کہ دیکھو کتنی اچھی مہندی مارکیٹ میں آ گئی۔ حقیقت میں وہ رنگ کھال پر لگنے والا نہیں تھا، بلکہ وہ پولی گم ہے جو خود اپنی ایک پرت بناتا ہے اور وہ چپکتا ہے کھال کے اوپر۔ کھال پر چپک جانے کی وجہ سے کھال میں اب پانی نہیں جائے گا نیچے، چونکہ وہ گم لگا ہے اوپر، پانی نیچے تک نہیں جائے گا۔ کب تک؟ جب تک 2-3 دن کے بعد آپ اسے دیکھیں کہ اس کے وہ پرت باقاعدہ جھڑتی ہے، جتنی جگہ سے جھڑ گئی اتنی جگہ سے جھڑ گئی، باقی ابھی چپکی ہے تو وہ ٹکڑے الگ الگ نظر آئیں گے۔ یہ اوپر سے چپکی ہوئی تھی، اور پولی گم بہت زیادہ ہارڈ نہیں ہوتا، اس لیے وہ باریک باریک ٹکڑے ہو کر جھڑ جاتا ہے۔ جھڑاؤ جب ایسی مہندی نہیں ہے جو پھیکی پڑتی چلی جائے اور ختم ہو، نہیں، یہ ڈائریکٹ لگے گی اور ڈائریکٹ پوری کی پوری ختم ہو جائے گی۔ یہ مہندی نہیں ہے، یہ پولی گم ہے، کیمیکل ہے، یہ پرت بناتا ہے، پانی نہیں جانے دیتا ہے نیچے، اس لیے نہ تو غسل ہوتا ہے نہ وضو ہوتا ہے۔ اب جس ماں بہن نے بھی مہندی لگا رکھی ہے ہاتھوں میں پیروں میں، یہ والی کوڑ والی، اس کا غسل ہی نہیں ہو رہا ہے۔ اب وہ مہندی لگا کر عمرہ کرنے چلے گئے، بغیر وضو کے طواف ہوئے، بغیر غسل کے طواف ہو گئے، بغیر وضو کے عمرے ہو گئے، بغیر وضو کے حج ہو گئے، کچھ ہوا ہی نہیں، بس واپس آ گئے اور یہاں آ کے گنیش بن کے ہار ڈال دیے، ہوا کچھ نہیں، جیسے گئے تھے خالی ویسے ہی واپس آئے۔ جن ماں بہنوں نے رمضانوں میں مہندی لگا لی، قرآن پڑھ رہی ہیں، بغیر وضو کے پڑھ رہی ہیں، اس لیے کہ وضو ہوا ہی نہیں ہے پانی نہیں پہنچنے کی وجہ سے۔ یہی حال نمازوں میں ہو رہا ہے۔ جن دلہنوں کے مہندی لگا دی گئی، جب تک وہ مہندی پوری نہیں جھڑ جاتی ہے تب تک نہ غسل ہو رہا ہے نہ وضو ہو رہا ہے۔
ناپاک ہیں. اور اب تو وہ دلہنوں سے ہٹ کے دولہوں شریفوں میں بھی لگنے لگی ہے. تو جیسے ہم ویسے ہی تم. نہ ان کے نہ یہ باغسل ہیں نہ وہ باغسل ہیں، نہ یہ پاک ہے نہ وہ پاک ہے، دونوں ناپاک ہیں. یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے. اس لیے ماڈرن دنیا میں جو کچھ بھی آتا ہے اس کا ہمیں پہلے اسلامی نظر سے جائزہ لینے کی ضرورت بھی ہوتی ہے کہ ہمارے لیے حلال ہے یا نہیں ہے. کتنا بھی اعلیٰ آ جائے. میں نے بہت کوشش کی بہت سے بیپاریوں سے، بڑے بڑوں سے، اس کے لیے انڈیا لیول پر بڑے بڑے شہروں میں جو جن کے یہاں سے مہندی کا پروڈکشن ہوتا ہے ان سب سے بات کی. انہوں نے کہا مولانا دھوکہ مت کھاؤ. ایک صاحب نے بڑے وثوق سے کہا کہ میں وہ کیمیکل استعمال کروں گا جو احمد آباد سے آئے گا، ڈبل قیمت میں ملے گا، لیکن یہ پرت نہیں جمائے گا. سب جھوٹ، سب فریب. پرت پھر بھی جم رہی ہے. اس لیے دھوکہ مت کھانا. ماؤں بہنوں کو سنا دو، مطلقاً مہندی رچا لو. یا جو دیسی کون بناتے ہیں، وہ دیسی کون زیادہ دیر چلتے نہیں ہیں، وہ آج بنیں گے 2 دن بعد ختم ہو جائیں گے، الا یہ کہ کسی نے فریج میں رکھ دیا ہو تو 2-4-5 دن کھینچ لیتا ہے. وہ دیسی کون جس میں اس طرح کا کوئی کیمیکل نہیں ہے، وہ ہمیں مہندی سے انکار نہیں ہے، آپ کے سجنے اور بننے سے انکار نہیں ہے. ہمارے نبی نے تو خود ایک عورت نے پردے میں سے ہاتھ دیا، حضور نے فرمایا کس کا ہاتھ ہے؟ مرد کا ہے عورت کا ہے؟ کہا عورت کا ہے. کہا اگر عورت کا ہے تو اس میں اس کو کلر سے تبدیل کیوں نہیں کیا گیا، اس پر مہندی کیوں نہیں لگائی؟ تو ہم تو اس نبی کو مانتے ہیں جو عورتوں کی زینت کے قائل ہیں، لیکن اگر وہ زینت ہماری پاکی اور ناپاکی کے مسائل پیدا کر دے تو ایسی زینت 1000 بار لعنت کے قابل ہے جو ہمیں ناپاک زندگی دے اور ناپاک موت دے. جی